محبت نال سبحان اللہ خود میں ملیاں صاحب کی گل کرنا چاہتا ہوں سارے خوش ہو کے بولے نا سبحان اللہ کھڑی دا تاجدار بول کے فرماتا ہے مالا والے اس سخی نہیں ہوں گے وہ سخیاں مال نہیں ہوں گے سخی کنگال نہیں ہوں گے 70,000 درہم تقسیم کر چھڑے دے دیتے منگن والے نو میں کیویں شان بیان کروں حضرت مولا حسن دی کیویں عظمت بیان کروں امام حسن مجتبی نے نماز عید ادا فرمائی سفید لباس پہن کے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے بڑا زرق برق لباس قیمتی لباس علی دے پتر نے پہنے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا دے جگر گوشے نے پہنے ہیں سفید لباس پہن کے عید والے دن گھر اندر بیٹھے ہوئے نے نوکرانی نو فرمانے نے بی بی مینوں کھانا دے بھوک لگی ہے نوکرانی غلاماں نے لونڈی نے کھانا اٹھایا حسن وال جاندی پئی ہے چل دیاں بی بی نو ٹھڈا لگائے بی بی گھر گئی جدو عورت گری غلامہ گری ہاتھ اندر جڑے برتن کھانے نے سن گر گئے جڑا ڈونگا یا ساگن والا برتن سی حضرت حسن مجتبی نے کپڑیاں تے ڈگ پیا مولا حسن نو بڑا غصہ آیا غصے اندر آ کے بڑے غصے نال بی بی نو ویکھیا جدو اس نے لونڈی غلامہ نے حسن دا غصہ ویکھیا تے بی بی بول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ادھر بی بی بول کے کہندی ہے والقادمین الغیب حضرت حسن مجتبی فرماندے نے میں سننا پیا بی بی قرآن پڑھیا مطلب کی ہے بی بی کہندی ہے رب فرماندا جڑا بندہ غصے تے قابو پا جاندا ہے آپ نے فرمایا جا میں غصے تے قابو پا لیا جا میں غصے تے قابو پا لیا بی بی نے پھر ناری دوجی آیت پڑھی تے بول کے کی کہندی ہے والعافین عن بول کے کہندی ہے جڑے غصے تے قابو پا جاندے نے تے جڑے لوکاں نو معاف کر دیندے نے جڑے لوکاں نو معاف کر دیندے نے لوکاں نو معاف کر دیندے نے مولا حسن فرماندے نے جا بی بی کینو میں معاف کیتا تو جدوں انہیں ایتاں پڑھیاں تے نال ہی انہیں تیسری آیت پڑھی بول کے کہندی ہے واللہ یحب المحسنین سن کے بولا نا سبحان اللہ واللہ یحب المحسنین بول کے کہنی ہے اللہ فرمانا ہے جڑا غصے تے قابو پا جائے فرمایا جا میں تینو غصے تے قابو پا لے بول کے کہنی ہے جڑا بندہ وہ لوکاں نو معاف کر دے فرمایا جا میں تینو معاف کیتا تیسری آیت پڑھ کے کہنی ہے واللہ یحب المحسنین اللہ انہاں بندیاں نو بڑا پسند فرمانا ہے جڑے احسان کردے نے مولا حسن نالے مسکرائے لگ پے نالے بول کے فرماندے نے جا میں تینوں رب دے نام تے آزاد کر چھڑیا ہے جنہاں دے نوکرانیاں جنہاں دے خادم قرآن پڑھن جنہاں دے نوکر قرآن پڑھن او آقا کیوں نہ قرآن پڑھن جنہاں نو لوڑیاں فاطمہ الزہرا نے دتی ہون تہجد دے ٹائم اٹھ کے نالے دودھ پلاون نالے رب دا قرآن پڑھن جنہاں دے نوکر قرآن پڑھدے انہاں دی آقا پھر پھڑ کر بلاندر ہوئے سر نیزے دی ہوئے نیزہ ہولی دے ہاتھ اندر ہوئے کر
کربلا تو لے کے موصل نکل، موصل تو لے کے کوفے نکل، کوفے تو لے کے دمشق نکل، دمشق تو لے کے واپس کربلا نکل، جتھوں جتھوں لگنے جا رہے ہیں رب دا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی بجائے نا سارا کچھ قربان کر چھڑے، 70,000 دینار بھی دے چھڑے، بی بی نو سونا بھی دے چھڑے، اس بی بی نو آزادی بھی عطا کر چھڑی، تائیوں گلی گلی پیغام ایک ہوئی پہ دے گیا، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا صحیح ہووے، آکھو او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا۔ محبت نال آواز آئے گونج پہ جب مولا حسن کا ذکر مل کے آواز آئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا صحیح ہووے، جدا نانا نبی ہووے، جدا بابا علی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا۔ کھڑی تے تاجدار دی زبان اندر ترجمہ کر لینے فرما دے آل اولاد تیری تم منگتا تے میں کنگال زیار انی محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ سارا کچھ قربان، سب کچھ قربان، بلکہ بات سنن والی ہے توجہ فرمانا۔ آپ حج تے پہ جاتے ہیں، حج تے مرید نال ہے تے پیدل سفر پہ ہوتا ہے، مدینہ شریف تو مکے تک پیدل سفر کرتے ہیں نا آپ نے پیرے چ برم آ گیا، تھکاوٹ نال زخم آ گیا، مرید نال سی تو مرید پھر پوری گانا والے سی بلکہ جان مارن والا سی، ہاتھ جوڑے عرض کرتا ہے حضور اگر اجازت بھی ہو تو تسی اتنے پاؤ تو میں کو پچھو کو گھر کلی کو گوٹھا دیکھنا کو تیل لگ جائے تو تیل لیا کے میں جناب کے پیرا تے مالش کرا تھوڑا سکون ہو گئے تو پھر سب شروع کر دیا نے۔ آپ مسکرا لگ پہ مسکرا تو فرمانا چل میں تیرا تیل نہیں توڑنا جی میں تو کہنا ہے ٹھیک ہے کر لیں۔ مرید کہتا میں اگے پیچھے دوڑیا تے دیکھیا کہ ایک بندہ ہے حبشی وہ بڑا پریشان تے دوڑ وچ وہ بھی نس واجے جو بندہ جس طرح تلاش نہیں کرتا اس تلاش جو بندہ ٹوٹتا جا رہا ہے پہاڑ کی دوسری طرف۔ اب فرماتا ہے میں وہ کوئی جا کے میں نے کہا وہ کون ہے تو آتا میں فلانے عربی دا غلام، وہ حبشی کو پوچھتا تو کون ہے؟ انہیں کہا تو صرف عربی دا غلام ہے تو میں وہ دا غلام ہاں جدا نانا نبی ہے، جدا نانا نبی ہے۔ انہیں کہا چل ملاقات ہوگی ہے میرے کو کی خدمت رہنا چاہنا ہے۔ انہیں کہا میرے مالکہ کو نا پیرا زخم لے تو میں تیل کی تلاش ہے جب تیرا گھر گیڑے تھے تیل دے کے تھوڑا میں مالکہ کے پیرا کی مالش کرا۔ وہ حبشی کہتا میں نال لے کے گیا گھر تھوڑا تیل دیتا کہتا ہے اپنا مالک بخاندہ نہیں ملوں ہولی بھی بولی گا سبحان اللہ یہ بات سمجھ کے بولیا یہ بات سمجھ مالک بخاندہ نہیں ملے بالکل دور حال چل نال دو میں ٹوٹ گیا پہاڑ کراس کیتا تے مولا حسن کی لے تے بیٹھے نے نبی دی ہم شکل ہو گئے تصویر حضور دی ہو گئے تے دیکھنا لا خوشی ہو گئے تے جب اکھ پہلی پہ گئی نا دل دے بیٹھا قریب گیا نا تے وہ نوکر جڑا ہو پہ اکھاں نال تیل لا کے تے پیراں دی مالش کرتا ہے تے دوبارے ایک مول ہے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سونے بڑے لگتے ہوئے دسے نہیں کہ تواڈے ابو دا کی نام ہے وہ جانتا نہیں آپ نے فرمایا میں علی دا بیٹا علی وہ جڑا
تسی پھر یہ جڑے مدینے نبی نے جنہاں اعلان کیتا ہے وہ پھر نواسے کو فرمایا ہاں آندا تیرے جی پہ سوچدا سا نبی بھی نہیں تکیا علی بھی نہیں تکیا سوڑیاں ضرور ہے اج دا نواسا تک لے ہے تے کلمہ نہیں پڑھا چھڑ دے وہ مسکرا کے بولو یار مسکرا کلمہ نہیں پڑھا سے چھڑ دے فرمایا کلمہ پڑھاندی تے ڈیوٹی ساڈی ہے پڑھ لے غلام بنیا نا کلمہ چ کی کہندا ہے میں کلمہ پتہ ہے کیوں پڑھیا میں دس میں جدا نواسا ایڈا سونا ہے تے نانا کیڈا کو سونا ہے ہائے ہائے میں جدا نواسا ایڈا سونا ہے نانا کیڈا کو سونا اچھا جو کلمہ شروع پڑھیا نا سب نوکر پڑھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری زوجہ جڑی نا بیوی وہ درد سیج مبتلا ہے میں کسی حکیم ڈاکٹر تے طبیب کو جاندا سا پیا راہ چ تہاڈا ڈاکٹر مل گیا تے یہ تعریف دی کیتی ہے میں ادھر نہیں گیا ادھر آ گیا تے بڑی مجبوری ہے تے وہ بڑی تکلیف ہے تے کوئی دعا نہیں کرتے تھے آپ نے نا ہاتھ چکے ٹیلے تے بیٹھ کے ہاتھ چک کے فرمایا یا اللہ یہ جو مشکل ہے آسان کر تے چہرے تے ہاتھ پھیر کے فرمایا جا اللہ نے تیری بیوی کو بیٹا بھی عطا کر چھڑیا ہے وہ دوڑ کے جان لگا آپ پھر آواز دی رک گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا حضور کی حکم ہے فرمایا او دا نام ساڈے نام تے رکھیں کہتا میں دوڑ کے گھر گیا دیکھا کہ میرے گھر کے اس کوٹھی کو چار دیواری ایک چھوٹا جا بچہ مسکرا رہا ہے کھیل رہا ہے کہتا کہ کلا آیا اور پتر بھی چکیا نال تے بیوی نال آندی آپ کی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نا سفر اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور اے آپ کی دعا دی عطا نہ ہویا ہے میں تو پہلے ہی نوکر ہوں اے میری بیگم ہے بیوی یہ بھی کلمہ پڑھاؤ تے نوکرانی بناؤ تے اے دا نام سونا تسی رکھو آپ نے فرمایا اے دا نام غلام حسن یہ دعا کی ہے رب نے دیکھو کس طرح رنگ لایا تے جے نواسے دی یہ شان ہے نانے دا کتنا اونچا شان ہوے گا آئی صبر مظفر کو آپ کی شہادت دا دن سی اسی مناسبت نال آپ دا میں چند کوشش جتنے خیر کیتا اللہ تعالی ان پاکاں دی سچی پکی نوکری عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سنت عطا فرمائے